بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. عزیز طلبہ کرام، سبق نمبر 109، آیت نمبر 37 سورہ رعد۔ پچھلے سبق میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا کا تذکرہ تھا کہ رب اجعل ھذا البلد آمنا، اللہ اس شہر کو امن والا بنا اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی اور شرک سے بچا۔ یہاں ایک دوسری دعا کا ذکر ہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی، اے ربا بے شک میں نے بسایا ہے اپنی اولاد کو ایک ایسی وادی میں جہاں فصل نہیں ہے، تیرے محترم گھر کے پاس۔ ربنا، اے میرا رب، لیقیموا الصلاۃ، تاکہ یہ نماز کی پابندی کریں۔ بس بنا لو کچھ لوگوں کے دل کے مائل ہو ان کی طرف، اور عطا کر ان کو ہر قسم کے خوراک غلے، تاکہ یہ تیرے شکر گزار بن جائیں۔ یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی، کہ اے میرے پروردگار، انی اسکنت، میں نے، اسکن یسکنو کا معنی ہے میں نے بسایا، میں نے رکھا، من ذریتی اپنی اولاد کو، بوادن ایک وادی میں۔ تو ذریت میں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ ہے کہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام مراد ہیں۔ بوادن ایک ایسی وادی جو کہ پہاڑوں کے درمیان میں ہو اور ایک درہ ہو، غیر ذی زرع، جو فصل والی نہیں، زرع فصل کو کہتے ہیں۔ مراد یہ کہ جہاں کسی قسم کا آب و گیا نہیں ہے، کوئی پانی نہیں ہے، کوئی سبزہ نہیں ہے، کسی قسم کا فصل نہیں ہے، بالکل ویران، لق اور دق چٹیل میدان ہے۔ عند بیتک المحرم، تیرے محترم گھر کے پاس۔ المحرم معنی جو کہ عزت والا ہے، اور جو کہ المحرم معنی محفوظ کے بھی ہے۔ بیت اللہ ہمیشہ سے محفوظ اور معزز رہا ہے۔ مقصد بسانے کا یہ ہے کہ ربنا، اے ہمارے پروردگار، لیقیم الصلاۃ، تاکہ یہ نماز کی پابندی کرے۔ فجعل، اللہ بنا دے، افئدۃ من الناس، کچھ لوگوں کے دل۔ افئدہ جمع فؤاد کی بمعنی دل کے ہے، تو کچھ لوگوں کے دل اللہ کر دے، من تبعیض کے لیے ہے، کچھ لوگوں کے دل تہوی کے مائل ہوں، الیہم ان کی طرف۔ ہوا یہوی کا معنی محبت کرنا، جیسے ہویت السمانا کہ میں نے محبت کی، تو تہوی الیہم مائل ہوں ان اسماعیل اور ہاجر کی طرف، یعنی لوگوں کے دل، تاکہ ان کے پاس لوگ آئیں اور لوگ یہاں رہے اور یہ مانوس ہو جائیں، انس اور محبت پیدا ہو، وحشت ختم ہو جائے۔ ورزقہم، اللہ دے دے ان کو، آتہم من الثمرات، ہر قسم کے غلے، آمدنیاں مراد ہے، لعلہم یشکرون، تاکہ یہ تیری توحید کے شکر ادا کریں۔ واقعہ حضرت یوں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ شام سے ہجرت کا بیت اللہ کی طرف، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کی بیوی حضرت ہاجرہ تھی، اور ساتھ ساتھ ان کے شیرخوار بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی تھے۔ تو ان کو جب روانہ کیا مکہ کی طرف، اور مکہ میں ان کو حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ ان کو وہاں لے کر چھوڑ دیجیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بیت اللہ کے اندر، یعنی مکہ بیت حرم کے قریب، جو کہ ایک بیابان اور لق اور دق چٹیل میدان تھا، وہاں کچھ توشہ اور مشکیزے کے اندر کچھ پانی تھا،
وہاں ان کے پاس رکھ کر ان کو چھوڑ کر بحکم ربانی اللہ کا جیسا حکم تھا فوراً واپس چلے گئے۔ تو جب واپس جا رہے تھے تو حضرت حاجرہ نے حضرت اسماعیل کو آواز دی اور کہا کہ الی من تکلنا یا ابا اسماعیل، اے اسماعیل کے ابا تو ہم کو کس کے حوالے کر کے جا رہا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ مامور تھے اور حکم کی تعمیل میں جواب نہ دیا کہ فوراً ان کو چھوڑ کر واپس ملک شام کی طرف چلے جائیں۔ پھر دوبارہ آواز کی حضرت حاجرہ نے کہ یا ابا اسماعیل الی من تکلنا، تو آپ نے جواب نہ دیا۔ حضرت حاجرہ سمجھ گئی کہ حضرت ابراہیم کو اللہ کا حکم ہے تو وہ اللہ کے حکم کے مطابق چل رہے ہیں۔ اس وقت حضرت حاجرہ نے کہا اللہ امرکا، کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ مطلب اس طرح فوراً چلے جائیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سر ہلایا اور کہا کہ اللہ امرنی، ہاں مجھے میرا اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو اس وقت حضرت حاجرہ نے کہا فَإِذًا لَا يُضَيِّعُنَ اللَّهُ، جائیں آپ پرواہ نہ کیجیے، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ ان کو اس طرح چھوڑ کر جا تو اللہ ہمارے کھانے پینے کا انتظام کرے گا۔ یہاں تو وہ مشکیزے کا پانی اور تھوڑا سا توشہ، باقی کچھ ہے ہی نہیں ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے چلے پہاڑی سے پناہ ہو گئے، اور حضرت حاجرہ اور اسماعیل آپ کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ تو آپ نے اس وقت یہ دعا فرمائی، یعنی گویا کہ دو باتیں ہیں اس دعا کے اندر۔ ایک تو اپنی اولاد کے حقوق کا فکر بھی کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو رزق عطا کر، ان کو رہائش اور کھانا اور پینا اور دنیاوی نعمتیں سے نواز، اور ساتھ ساتھ یہ اکیلے ہیں تو وحشت اور ڈر اور خوف ہوگا، تو لوگوں کے دل اس طرف مائل کر دیجئے تاکہ لوگ ان کے پاس آئیں اور آبادی ہو اور یہ شہر بن جائے۔ دینی اور دنیاوی دونوں فکر حضرت نے فرمائی، اور دونوں کا اہتمام اس دعا کے اندر ذکر ہے۔ تو اس لیے فرمایا ربنا، اے ہمارے پروردگار، انی اسکن، تو میں نے بسایا ہے من ذریتی اپنی اولاد کو، یعنی حضرت اسماعیل اور حاجرہ کو، بوادن ایک وادی کے اندر غیر ذی زرعن جو فصل والی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا نہیں کی کہ میری اولاد کو فصل اور کھیتی والی، یعنی اس جگہ کو اللہ کھیتی اور فصل والی بنا، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اس جگہ میں فصل اور کھیتی نہیں ہے، آباد نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خوراک کا انتظام کر، چونکہ زراعت کوئی اچھا پیشہ نہیں ہے، وہ دنیا داری ہے، اس کا ابراہیم علیہ السلام نے دعا نہ کی کہ ان کو اللہ تعالیٰ زراعت اور فصل اور کھیتی باڑی عطا کیجیے۔ عند بیتک المحرم، تیرے گھر کے پاس جو محرم محترم ہے۔ بیت اللہ چونکہ اولاً جو بیت اللہ تعمیر ہوا تو وہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا ہے۔ عند بیتک، گویا کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیت اللہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے تھی، اس لیے عند بیتک المحرم کہا ہے۔ امام تفسیر امام قرطبی رحمہ اللہ نے سورہ بقرہ کی آیت میں اس کی تفسیر کے اندر متعدد روایات ذکر کی ہے کہ یہ پرانا گھر ہے، اور سب سے پہلے جو تعمیر کی ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام نے کی ہے، اور کہا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر اتارا تو جبل سراندیپ سے اس جگہ تک اللہ تعالیٰ ان کو بطور معجزہ کے لے آئے، اور جبرائیل امین علیہ السلام نے ان کو اس جگہ کی تعیین کی، تو حضرت آدم نے بیت اللہ کو بنایا اور اس کا طواف کرتے تھے اور سعی بھی کرتے تھے۔ پھر طوفان نوح کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کے وقت یہ بیت اللہ کی تعمیر مٹ گئی اور فنا اور ختم ہو گئی۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کی بنیادیں باقی تھی، تو جبرائیل امین نے آ کر حضرت ابراہیم کو اس کی بنیادیں بتائی، اور انہی بنیادوں کے اوپر وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ سورہ بقرہ کے اندر ہے، دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، تو
پھر بیت اللہ مٹ گیا تو زمانہ جاہلیت کے اندر قریش نے اور حضرت ابو طالب نے اور نبی علیہ السلام بھی اس میں شریک تھے، پھر دوبارہ بیت اللہ کی تعمیر کی، تو اس طرح بیت اللہ تعمیر ہوتا رہا۔ ربنا، اے ہمارا رب، لیقیم الصلاۃ، تاکہ یہ نماز قائم کریں، فجعل افئدۃ من الناس، کر دے لوگوں کے دل، افئدۃ نکرہ ہے اور جمع کا صیغہ ہے، من الناس میں من تبعیضیہ ہے، یعنی کچھ لوگوں کے دل مائل کر دے۔ امام تفسیر امام مجاہد رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے افئدۃ من الناس من تبعیضیہ ذکر کیا ہے۔ اگر یوں کہا جاتا کہ افئدۃ الناس کے لوگوں کے دل مائل کر دے تو پھر سارے مسلم، غیر مسلم، یہودی، عیسائی، ساری دنیا بیت اللہ کی طرف ٹوٹ پڑتے اور لوگوں کے لیے بڑی زحمت کا سبب بنتا۔ اس لیے افئدۃ من الناس، کچھ لوگوں کے دل مائل کر دیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے وہ کر دیا، اور لوگ آج 24 گھنٹہ بیت اللہ آباد رہتا ہے اور کسی لمحے میں وہ خالی نہیں رہتا۔ تاوی الیہم، تاکہ لوگ ان کی طرف مائل ہو جائیں اور ان سے محبت رکھیں، تو وہ دعا قبول ہو گئی ہے۔ اور قبیلہ بنی جرہم یہاں آباد ہوا اور حضرت اسماعیل کی انہی سے شادی کی گئی۔ ورزقہم من الثمرات، اللہ ان کو دے دے ہر قسم کے خوراک۔ الثمرات کا معنی یہ نہیں ہے کہ میوے مراد ہے، یہ لفظ کی تحقیق گزر چکی ہے بار بار، معنی جو بھی پیداوار ہے زمین سے، فصل ہے، میوے ہیں، سب چیزیں اس میں داخل ہیں۔ تو آج دیکھیں بیت اللہ کے اندر تمام قسم کی، ہر ملک کی ہر تازہ چیز وہاں ملتی ہے۔ لعلہم یشکرون، اس کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ شکر ادا کریں، یعنی توحید کے پابند رہیں۔ ربنا، اے ہمارا رب، انک تعلم، اے اللہ تو جانتا ہے، ما نخفی، جس کو ہم چھپاتے ہیں، وما نعلن، اور جس کو ہم ظاہر کرتے ہیں۔ گویا کہ یہ توسل پیش کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب پہاڑی کے دامن میں پناہ تھے تو کہا میرے دل کی باتوں کو اللہ تو جانتا ہے کہ مجھے اپنے گھر والوں کی فکر بھی ہے، تیرے حکم کی اللہ محبت بھی ہے، جو کچھ میں نے ظاہر کیا ہے اور جو کچھ میرے دل میں اللہ تو جانتا ہے، اور صرف مجھے نہیں ہے بلکہ وما یخفی علی اللہ من شیء، کوئی چیز مخفی نہیں اللہ پر، فی الارض ولا فی السماء، نہ آسمان میں اور نہ زمین میں، سب چیز کا عالم الغیب تو اللہ ہے۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، تمام صفات خداوندی خاص اللہ ہی کے لیے ہے۔ الذی، وہ ذات، وہب لی، جس نے مجھے عطا کیا، علی الکبر، بڑھاپے کی حالت میں، اسماعیل اور اسحاق۔ علی الکبر معنی بڑھاپے کی حالت میں، تو مفسرین نے لکھا ہے کہ 99 سال کی عمر میں حضرت اسماعیل پیدا ہوئے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی عمر ایک کم 100 سال تھی، اور اسحاق علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو وہ 112 سال کی عمر تھی۔ گویا کہ حضرت اسماعیل بڑے ہیں اور اسحاق چھوٹے ہیں، اور 13 سال کا فرق ہے۔ ان ربی، بے شک میرا رب، لسمیع الدعاء، دعاؤں کو سننے والا ہے اور قبول کرنے والا ہے۔ رب جعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرا رب بنا دے مجھے نماز کا پابند، ومن ذریتی، اور میری اولاد کو، ربنا وتقبل دعا، اے اللہ میری یہ دعا قبول فرما۔ تقبل باب تفاعل ہے، معنی یہ ہے کہ اللہ اس میں قبولیت کی لیاقت تو نہیں ہے لیکن آپ اس کو قبول کر لیں، گویا کہ اس میں عاجزی ہے۔ ربنا، یہ لفظ ربنا بار بار برائے توسل کے ہے، وسیلہ بنایا جا رہا ہے کہ اے ہمارا پروردگار، اغفر لی، معاف کر مجھے، ولوالدی، اور میرے ماں باپ کو، وللمؤمنین، اور تمام مومنین کو، یوم یقوم الحساب، جس دن حساب قائم ہوگا، یعنی آخرت کے معافی کا دعا جو ہے وہ گویا کہ ایک اہم دعا ہے، اور قیامت کا دن ایک بہت بڑا دن ہے، اس لیے اس معافی، ایسی معافی کر جس کا اثر جو ہے وہ قیامت کے دن ہوگا، کیونکہ معافی کا اثر تو قیامت ہی میں پتہ چلے گا کہ گناہ معاف ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے۔